أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے الحمدللہ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 30ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 30ویں پارے کے شروع میں سورۃ النبأ آ رہی ہے، اسی سے یہ پارہ نمبر 30 شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ النبأ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 78 ہے، اور یہ نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 80 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں اس صورت کا نام آ رہا ہے عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت۔ تو اس خبر کی نسبت، نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، تو اس خبر کی نسبت سے اس صورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ اور سورت کی ابتدا میں مشرکین سے وہی سوال ہے جو وہ قیامت کے بارے میں انکار کرتے ہوئے اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبأ عظیم، جس سے مراد قیامت بھی ہے، اور اس سے مراد بعض مفسرین نے جیسے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے کہا النبأ العظیم سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کے نزدیک راجح یہی ہے کہ نبأ العظیم سے مراد قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نبأ کی آیات میں قدرت الہیہ کے مناظر بتائے اور قیامت کے مختلف جو ہے مناظر بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے بتایا کہ وہی اللہ ہے جو زمین کو بستر بناتا ہے اور آسمان کو انسان کے لیے چھت بناتا ہے، وہی اللہ ہے جو پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیتا ہے اور انسان کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا، وہی اللہ ہے جو نیند کو سکون کا ذریعہ بناتا ہے، رات کو لباس بنا دیتا ہے، دن کو وقت معاش بنا دیتا ہے، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی اللہ ہے جو یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے، یعنی میدان محشر، جس میں اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ حساب و کتاب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے واقع ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے باوجود کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ آیت 39 اور 40 میں اللہ نے بتایا کہ اس فیصلے کو سن کر، اس قیامت کے فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا کاش میں مٹی ہوتا، جس طرح مٹی کا مطلب ہے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اختیار کر لیتا، یا یہ مطلب کہ میں انسان نہ ہوتا، کوئی جانور ہوتا، یا جانوروں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جیسے مٹی ہو جاتے ہیں تو دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمنا اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد، ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بنا دیا جائے گا اور وہ اس طرح ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت انسان یہ کہے کاش میں مٹی ہو جاتا، یہ کچھ کام نہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النازعات یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 79 نمبر سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 81 ہے۔
مکی صورت ہے، سورہ نازعات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کل 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ نازعات اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والنازعات غرقا، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کہ ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام نازعات رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف احوال اور اس کی ہولناکیوں کا بیان کیا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر مامور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کیا کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو آج دنیا کے فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کی نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ پھر اللہ نے سمجھایا کہ یہ بیچارے عقل سے بالکل بیکار لوگ ہیں جو عقل سے سوچتے نہیں ہیں، اور ورنہ تو اللہ نے آیت نمبر 27 سے 33 تک مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ وہی اللہ ہے جو مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، یہ دن رات کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کی میخیں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ اللہ دوبارہ انہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ پھر سورت کے اختتام پر مشرکین کا یہ سوال ذکر کیا اللہ نے، جو قیامت کے واقع ہونے کو ناممکن سمجھ کر بیٹھے تھے، قیامت کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی پر اصل میں بالکل دنیا کی زندگی میں مگن تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے، یعنی دنیا کی زندگی ان کو تھوڑے وقت کی محسوس ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد سورہ عبس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ عبس یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 80 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 24 ہے۔ سورہ عبسہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 42 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہاں سب سورہ عبس سے لے کر اور آخر پارے تک ہر سورت جو ہے اس میں 1 رکوع ہی ہوگی، اور یہ 1 رکوع آ رہا ہے۔ اور سورہ عبس کے نام جو سورہ عبس رکھا گیا اس لیے کہ اس کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ موجود ہے عبس و تولی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترشرو ہوئے اور منہ پھیر لیا، تو اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ عبس رکھا۔ اصل میں اس سورت کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا اس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ طلب علم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب نہ دیا یا اعراض کیا، تو اس پر سورہ عبسہ کی آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کے پاس یہ جو آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی، ان کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہونے کے باوجود 2 غزوات کے موقع پر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا والی مقرر کیا۔ حالات اور سیرت کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخصوص حالات کی وجہ سے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی تھی، ورنہ ان کی اہمیت نابینا صحابی کی کہ ان کو مؤذن بھی مقرر کیا۔ اور پھر یہ واقعات پڑھتے ہوئے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، ورنہ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت کلمات کیوں فرماتے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے، جو کہ انسان اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی وحدانیت کی نشانیاں، اپنے تکوینی دلائل دیے، اور اس صورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا
کہ جب انسان خوف زدہ ہو کر قریبی ترین رشتہ داروں کو بھول جائے گا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، ماں بیٹے سے جدا ہو جائے گی، اور نفس نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بہت سے چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورۃ التکویر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 81 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 7ویں سورت ہے۔ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کل 29 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور اس کا نام جو سورۃ التکویر رکھا گیا وہ اس کی آیت نمبر 1 سے یہ نام ماخوذ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، کوورا یکور تکویرن کا معنی لپیٹ کر رکھ دینا، اس سورت کا نام اسی لیے سورۃ التکویر رکھا گیا۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو 14 آیات ہیں اس میں قیامت کی ہولناکی اور کائناتی انقلاب کا ذکر ہے، جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کہ یہ سورج اور ستارے، پہاڑ اور سمندر یہ ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ ہیں یا نیکیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے حصے کی 15 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے قرآن حکیم کی حقانیت بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ان لوگوں کو کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ معاذ اللہ دیوانہ مجنون قرار دیتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی سمجھا دیا آیت نمبر 15 سے لے کے 22 تک کہ یہ تو تمہارا ساتھی ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم غور کرو گے، تمہارے ضمیر کا فیصلہ یہ ہوگا کہ تمہارے سامنے یہ ساری زندگی گزارنے والا انسان دیوانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دیوانوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرمایا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو اہل جہان کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانفطار کا آغاز ہو رہا ہے، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 82 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سورت نمبر 82 ہے۔ سورہ انفطار مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کل 19 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورہ انفطار جو رکھا گیا وہ اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، انفطرت یعنی جب پھٹ جائے گا، اسی وجہ سے اس کو سورہ انفطار کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تبدیلیوں کا ذکر کیا جو قیامت کے وقت نظام کائنات میں ظاہر ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے شکوہ کیا، اے انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تم لوگ نافرمانی میں اور ناشکرے پن میں گزار رہے ہو اپنے وقت کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے 12 تک سمجھایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا۔ اور کرامن کاتبین کا ذکر کیا کہ یہ معزز لکھنے والے فرشتے تمہاری زندگی کا ہر عمل لکھ رہے ہیں اور یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 13 اور 14 میں سمجھایا کہ پھر اس دن 2 گروہ ہوں گے، ابرار اور فجار۔ ابرار یعنی نیک لوگ نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار یعنی گناہگار یہ عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 83 سورہ مطففین کا آغاز ہوتا ہے، جو نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 86 ہے۔ سورت المطففین یہ بھی مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں 36 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس سورت کا نام یہ پہلی ہی آیت میں مذکور ہے، ویل للمطففین۔ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے، کیونکہ اس سورت کے اندر اسی اخلاقی برائی کا ذکر کیا گیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مطففین رکھا۔
تطفیف عربی میں کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ہی فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ تطفیف اس کا تعلق ناپ تول میں عام تجارت کے لیے بھی ہے، اور اس کا تعلق مفسرین نے لکھا کہ عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہے، کہ دوسروں کے جو عیب ہوں تو اس کو جناب ظاہر کرتے پھرتے ہیں، اور جب اپنے عیبوں کی باری آ جائے تو اسے چھپاتے پھرتے۔ اسی طرح انصاف کے لینے اور دینے میں بھی، کہ یہ انسان جب خود اپنا حق مانگتا ہے تو اس میں انصاف کا تقاضا چاہتا ہے، لیکن جب دوسروں کو حق اس نے دینا ہوتا ہے اس وقت ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ تو یہ سارے دین کے شعبوں کو، زندگی کے تمام شعبوں میں اندر یہ ناپ تول میں کمی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں زندگی کے اندر یہ اصول بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہی اس کی ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا وہ انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگوں سے اپنے حق تو مانگتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ انسان بھی گھاٹے خسارے میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مطففین کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید بھی بتائی، اور پھر اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے مطففین کے لیے بڑی سخت وعید بتائی کہ اور فرمایا کہ ان لوگوں کے سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نور کو بجھانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو برے انجام کا سامنا ان کو کروائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے مقابلے میں اس صورت کے اندر صلحاء اور ابرار کا تذکرہ کیا جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین کے اختتام میں بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، یہ نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے، اور ان کی کیفیات بتائیں کہ کس طرح وہ آرام سے اپنے تختوں پر ہوں گے وہ جنتی، اور ان جو لوگ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ دیکھیں گے کہ اس وقت کیسا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانشقاق کا آغاز ہوا جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 84 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے وہ سورت نمبر 83 ہے۔ مکی سورت ہے سورہ انشقاق، اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 25 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس سورت کا نام جو سورہ انشقاق رکھا گیا وہ پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت میں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو آسمان کے پھٹنے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انشقاق رکھا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کائنات میں تبدیلیوں کا ذکر کیا جو قیامت کے قائم ہونے کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے انسان کو 2 فریقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 6 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض وہ لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کے فرمایا کہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی کہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جب اللہ ان کو کہتا تھا سجدہ کرنے کو تو یہ کافر سجدہ نہیں کرتے تھے لیکن ایمان والے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ البروج کا آغاز ہوا۔ سورۃ البروج یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 85 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 27 ہے۔ یہ مکی صورت ہے سورۃ البروج، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 22 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس صورت کا نام پہلی ہی آیت میں موجود ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ انہی بروج کی نسبت سے اس صورت کو سورہ بروج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں،
اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور تیسرا اور حاضر ہونے والوں کی، اور اس کے پاس جس کے پاس حاضر کیا جائے کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ دراصل یہاں جو خندقوں کا ذکر ہے، صحیح مسلم کے اندر خندقوں والے قصے کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذو نواس یہودی کی طرف کی گئی، جو مشرک تھا، اور اس نے ایسے 20,000 افراد خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیے جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح صحیح مسلم میں ایک ساحر اور راہب اور غلام کا قصہ بھی مذکور ہے۔ بہرحال مفسرین نے جو قصے لکھے، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کئی تاریخیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آج کی مہذب دنیا میں بھی ایسا جو کہ پوری کی پوری بستی کو، پورے علاقے کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دنیا کے مختلف طریقوں میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الطارق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الطارق یہ ترتیبی توقیفی کے اعتبار سے 86 نمبر سورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 36 ہے۔ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ الطارق میں کل 17 آیات ہیں، اور اس میں ایک رکوع ہے، اور اس سورت کا نام بھی پہلی آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی۔ طارق رات کو آنے والے مہمان کو بھی کہتے ہیں، بس اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طارق رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ یہاں حافظ کا ذکر آیا۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی ہے۔ یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ چاہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ پھر انسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پر یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا۔ پھر اس کے بعد آیات میں بتایا کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کی عدالت کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اور سورت کے ختم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صداقت اور اس کے فیصلہ کرنے والے قول کی قسم کھائی اور کفار کو وعید سنائی۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوا، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 87 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 8 ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 19 آیات ہیں، اور اس سورت کا نام بھی پہلی آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر اپنے پروردگار جو بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا ہے، اس جلیل الشان رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہوا۔ سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو پیدا کیا، اس نے اس کو پرکشش صورت سے نوازا، پھر اللہ نے انسان کو سعادت اور ایمان کا دروازہ دکھایا اور راستہ دکھایا۔ پھر اس کے بعد یہ سورت جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں ہمیں بتائی کہ یہ قرآن حکیم وہ ہے جس کا حفظ کرنا آسان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تاکہ نفوس کی اصلاح اور درستگی اور اخلاق کی درستگی کی جائے۔ پھر جن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کر لیں گے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں کی آلائش سے، گندگی سے پاک کر لے، اچھے جذبات اور خیالات سے اپنے نفس کو سنوار لے، اپنے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کر لے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے تو ایسی صورت میں وہ کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ الغاشیہ میں ہمیں ہدایات دی۔ یہ سورۃ الغاشیہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 88 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 68 ہے۔
سورہ غاشیہ یہ مکی صورت ہے، اس میں کل 26 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام بھی پہلی آیت میں موجود ہے، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہے؟ غاشیہ کا معنی ہے ڈھانپ لینے والی، اسی وجہ سے اس صورت کو سورۃ الغاشیہ کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ اور غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی لیکن اس کی وجہ سے وہ تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان سے مراد دنیا میں بڑی عبادت و ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے، دنیا کے اندر بڑی کوششیں ہوں گی خود اپنے گمان کے مطابق کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھے کام ان کے کسی کام نہیں آئیں گے جب ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے چہرے یہ دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں بتایا کہ بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے، یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی، اور ان کی رہائش گاہیں بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس زمین پر رہتے ہوئے کیوں نہیں غور کرتے کائنات کے اندر، اور کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح اس اونٹ کو پیدا کیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ یہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے گاڑے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے اس کو بچھایا گیا۔ تو یہ کائنات میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان جو دین کی دعوت ہے وہ ان لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں، لیکن آپ ان پر کوئی نگران اس طرح کے مقرر نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہو کہ یہ کیوں نہیں ایمان لائے، کیوں نہیں نیک عمل کرتے رہے، بلکہ آپ سے صرف اس لیے اس طرح پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا، ماننا نہ یا ماننا یہ ان لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفجر کا آغاز ہو رہا ہے، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 89 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 10 ہے۔ مکی سورت ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، آیات اس میں 30 ہیں، رکوع 1 ہے۔ سورۃ الفجر کا جو نام رکھا گیا، یہ نام بھی اس سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے، والفجر، فجر کی قسم۔ اور اس آیت میں چونکہ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فجر کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں 4 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ کفار کو لازماً عذاب ہوتا رہے گا۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا، اور بتایا کہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور پھر اللہ نے اپنا طریقہ بتایا کہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا اور صحت و بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا مال ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے زلزلے اور ہولناک حالات کا ذکر کیا اور بتایا کہ انسان 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک تو بدبخت لوگ ہوں گے جو اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور پھر اللہ نے ذکر کیا اور نفس مطمئنہ والے لوگ ہوں گے۔ نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس کہ جس کو نیک کاموں میں مزہ آتا ہو، جس کو اللہ کا حکم مان کر اطمینان اور سکون ملتا ہو، اسے کہا جائے گا اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا، اور اس کو خوشخبری سنائی جائے گی کہ اللہ تجھ سے راضی ہو چکا اور تو اللہ سے راضی ہو چکا۔ پھر اس کے بعد سورۃ البلد کا آغاز ہوا۔ سورۃ البلد یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 90 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 35 ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کل 20 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔
سورۃ البلد کا نام بھی اس سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی، اس شہر کی نسبت سے اسے سورۃ البلد کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی میں محنت اور مشقت اور جفا کشی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اس صورت کے اندر کبھی فقر و فاقہ انسان پر آتا ہے، کبھی بیماری اور دکھ آتا ہے، کبھی حوادث آتے ہیں، پھر بڑھاپا آتا ہے، موت آتی ہے، پھر قبر کی تاریکی ہے، منکر نکیر کے سوالات ہیں، پھر قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ گویا کہ انسان کی ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد سمجھایا کہ وہ لوگ کہ جو اس کے باوجود اپنی زندگی کے اندر فخر و ریا دکھاوے کی نیت سے اپنے مال خرچ کرتے تھے، ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بتایا کہ قیامت کے سختیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان اور عمل سے خالی ہوں گے۔ آخرت کے اندر ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز انسان کی جان نہیں چھڑا سکے گی۔ سورت کے اختتام پر انسان کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا۔ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر مشقت والے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی گردنیں چھڑانا یعنی غلامی سے آزاد کرنا، اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے ساتھ ساتھ اور صفات بھی ضروری کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہو، ایک آپس میں رحم کرنے کی تلقین کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشمس کا آغاز ہوا۔ یہ سورت ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 91 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 26 ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی کل آیات 15 ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ سورج کی قسم یعنی شمس کی قسم کھانے پر اس سورت کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا۔ اس سورت کا اصل مقصد نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچنا اور اس سے پرہیز کرنا بتایا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی جو سب کی سب اللہ نے ہی پیدا کی ہیں، لیکن چونکہ انسانوں کے ذہن میں ان کی اہمیت ہے، اللہ نے ایک تو سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، نفس انسانی کی قسم کھائی۔ ان سب قسموں کے ساتھ اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کو میلا کچیلا کر لے تو یہی انسان خسارے میں پڑا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو اختیار کرتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا اختصار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ایک اونٹنی دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ نہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا اور نبی کے حکم کو توڑا، اور اس جو اونٹنی تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا۔ اللہ کی نافرمانی کہ وہ مستحق ہو، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے تو وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورۃ اللیل کا آغاز ہوتا ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 92 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 9 ہے۔ سورۃ اللیل یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 21 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام بھی پہلی آیت میں موجود ہے، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیل رات کی قسم کھائی، اسی وجہ سے اس کو سورۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا، اے انسانوں تمہاری کوشش مختلف ہے، کوئی متقی ہے، کوئی شقی ہے، کوئی مؤمن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی کنجوسی کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات نیکی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کوئی نیکی کی بات کو جھٹلاتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا یہ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کا راستہ منتخب کرتا ہے ہم اسی راستے پر اس کے لیے چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ پھر سورت کے اختتام پر اللہ نے بتایا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بتایا جو اپنے مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرتا تھا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جن کا مال جہاد کی تیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا، اگرچہ یہ قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الضحیٰ کا آغاز ہوا، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 93 ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 11 ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں کل 11 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس کا نام بھی سورۃ الضحیٰ اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں یہ نام موجود ہے، والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کی قسم کھائی، اسی لیے سورت کو سورۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ تو مخالفین ہیں جو حسد و دشمنی میں آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بشارتیں سنائی گئیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل موجودہ حالات سے زیادہ بہتر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے 3 احسانات کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے، اسلامی احکام سے بے خبر تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو راستہ دکھایا، اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے، آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر 3 نیک کام کرنے کا حکم دیا اور شکر کی تلقین کی۔ ایک کام تو یہ بتایا کہ دیکھیے آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اب یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اب سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دین کا راستہ دکھایا، دین کی نعمتیں دیں، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں، اور ان نعمتوں کو اور دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچا دیا کریں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانشراح کا آغاز ہوا۔ سورۃ الانشراح یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 94 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 12 ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 8 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس سورت کا نام بھی اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ اسی لفظ نشرح کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ انشراح رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات فرمائے، 3 احسانات فرمائے۔ نمبر 1 شرح صدر، شرح صدر سینے کو کھول دینا، یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا۔ اور پھر دوسرا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو بلند کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا فرمایا کہ اب آپ اس کی عبادت میں لگ جائیں، اور پھر فرمایا سب کچھ توکل کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، اسی کی طرف رغبت رکھیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ التین کا آغاز ہوا جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 95 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 28 ہے۔ سورۃ التین یہ مکی سورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام بھی پہلی آیت میں آیا والتین والزیتون، تین انجیر کو کہتے ہیں، تین کی قسم یعنی انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے انجیر کی قسم کھائی، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التین رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائیں، ایک تو انسان کی تکریم بتائی، پھر انسانیت کے تقاضے بتائے، اور پھر حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا اللہ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ یہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے سمجھایا کہ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرے پن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں گرا دیا جاتا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی کو جانوروں والی زندگی اور خواہشات نفس والی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو جانوروں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ایمان اور عمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے اندر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تب بھی وہ اللہ کے نزدیک بہت طاقتور شمار ہوں گے جب ان کے اندر ایمان اور عمل صالح موجود ہوگا۔ پھر اللہ نے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا بتایا کہ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے ایسا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، ویسا دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا کے لیے یہ حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ العلق کا آغاز ہوتا ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 96 ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کل 19 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ العلق اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 2 یوں ہے خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، اس لیے سورت کا نام سورۃ العلق رکھا گیا۔ سورۃ العلق کی پہلی جو 5 آیتیں ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، یہ پہلی وحی تھی جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی تخلیق میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اس اللہ نے انسان کو لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور پھر اللہ نے بتایا یہی مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار کرنا اور غفلت میں پڑا رہنا یہ انسان کی شان نہیں ہے۔ پھر اللہ نے وجہ بھی بتائی کہ انسان کے غرور اور اس کی سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے نہ اللہ کو معبود سمجھتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو فرعون آپ کی امت کا جو فرعون ابو جہل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا اور دھمکاتا تھا، اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی وعید فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان کے آخرت میں بڑا ان کے لیے عذاب رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القدر کا آغاز ہوا جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 97 ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 25 ہے۔ سورۃ القدر یہ مکی سورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا، اور آیت نمبر 3 میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس لیے سورت کا نام سورت القدر رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر کیا جو قرآن حکیم نازل ہونے کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت ایک تو یہ بتائی کہ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور دوسری فضیلت یہ بتائی کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نازل ہونے کی ابتدا ہوئی یا اللہ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ البینہ کا آغاز ہوا۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 98 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 100 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 8 آیات ہیں اور اس میں 1 رکوع ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ البینہ اس لیے رکھا گیا کہ پہلی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ کہتے ہیں کھلی یعنی واضح دلیل۔ اس واضح دلیل کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البینہ رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حجت اور دلیل بتائی کہ اس میں کیا شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور حق و صداقت کی ایک دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ 40 سال اس ماحول میں رہے، ان کا کردار، ان کی سیرت طیبہ لوگوں کے سامنے ہے کہ کوئی دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دین اور ایمان کی جو بنیاد ہے اخلاص، اس کے بارے میں ذکر کیا کہ کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوگا اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں ہوگا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نیک بختوں اور بدبختوں کا انجام بیان کیا۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 99 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 93 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں کل 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الزلزال اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں یہ نام موجود ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ اسی زلزلے کی نسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الزلزال رکھا گیا۔ یہ سورت مدنی ہونے کے باوجود اس کا جو موضوع ہے وہ مکی سورتوں جیسا ہے۔ اس میں زلزلے کی خبر دی، 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، ایک زلزلے کی خبر دی، ایک اللہ کے سامنے پیش ہونے کی خبر دی۔ زلزلے کی خبر سے متعلق اللہ نے بتایا کہ قیامت کے موقع پر یہ زلزلہ واقع ہوگا اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں گے اور ہر ایک اپنے عمل کی چھوٹے بڑے اعمال کی جزا دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے۔ سورۃ العادیات یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 100 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 14 ہے۔ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کل 11 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ العادیات اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں یہ نام موجود ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ عادیات سے مراد دوڑنے والے گھوڑے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ العادیات رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور اس کے ناشکرے ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ گھوڑا کس طرح اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے۔
اس مالک کو خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش میں اور تلواروں کے اندر یہ گھس جاتا ہے اور فوجوں کے اندر گھس جاتا ہے، لیکن یہ انسان عجیب و غریب انسان ہے کہ یہ اپنے حقیقی مالک کے کہنے کو نہیں مانتا، اس سے بے وفائی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور طبیعت بتائی کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی محبت کا ذکر فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی ایک وادی ہو تو یہ دوسری کی تلاش میں، اور 2 وادیاں ہوں تو تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ انسان کو ان اعمال صالحہ پر ابھارنا اور ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس انسان کو حساب و جزا کے لیے جب پیش کیا جائے گا تو بندوں کے سینوں میں جو راز ہوں گے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القارعہ، جس کا ترتیب توقیفی نمبر 101 ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 30 ہے۔ مکی سورت ہے سورہ قارعہ، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں 11 آیات ہیں، اور اس سورت کا نام جو سورۃ القارعہ رکھا گیا وہ اس لیے کہ یہ پہلی ہی آیت میں اس کا نام موجود ہے، القارعۃ ما القارعہ، یعنی کھڑکھڑانے والی۔ اس کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، انسان حیران رہ جائے گا، یہ پہاڑ بھی روئی کی دھنی ہوئی روئی کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اور سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ تو آخرت میں جیت جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا پلہ بھاری نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا، اس میں گناہ ہوں گے، نیک اعمال نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر سورۃ التکاثر کا آغاز ہوا، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 102 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے وہ 16ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے سورۃ التکاثر، اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس کا نام جو سورۃ التکاثر رکھا گیا، یہ پہلی آیت میں نام موجود ہے، الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کا معنی ہوتا ہے کثرت، یعنی مال کی کثرت مراد ہے، اس مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اس صورت کے اندر ان لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اسی میں منہمک ہو جاتے ہیں، گویا کہ دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے منصوبے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں انسان کو کہاں سے انسان جب اس چیز کو جو قیامت آنے والی ہے اس کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، پھر اسے یقین آ جائے گا اور اس دن اس سے اس کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ العصر ہے، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 103 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 13 ہے۔ سورت العصر یہ مکی سورت ہے، اس میں کل 3 آیات ہیں، اور اس کا نام سورت العصر اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں یہ نام موجود ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا یہ انسان خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، اس لیے سورت کو سورت العصر کہا گیا۔ یہ مختصر سی سورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن پھر ان خساروں سے کون شخص باہر نکل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ 4 خوبیاں اپنا لیں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1 ایمان لائیں گے، نمبر 2 نیک کام کریں گے، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں گے، نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے۔ یہ 4 کام کرتے رہیں گے تو انسان خسارے میں سے نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الہمزہ کا آغاز ہوا، یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 104 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 32ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں کل 9 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس کا نام پہلی ہی آیت میں موجود ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
ہر عیب نکالنے والے اور تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ ہمزہ کا معنی عیب نکالنے والا، اس لیے سورت کا نام سورت الہمزہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی بیماری یہ ہے کہ یہ پیٹھ پیچھے کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے، اسے غیبت کہتے ہیں، یہ عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے کاموں کے بارے میں، اس کی شکل و صورت کے بارے میں یہ طعنہ دیتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تیسری بیماری جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کہ یہ انسان حب دنیا میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور حقوق العباد کو بھی اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں دیتا۔ لیکن اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بدبختوں کا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورت الفیل ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 105 نمبر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 19 ہے۔ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورت الفیل اس لیے رکھا گیا کہ یہ نام پہلی ہی آیت میں موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب الفیل ہاتھی والے، اس لیے سورت کا نام سورت الفیل رکھا گیا۔ اس کو سورت الفیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو فیل کا واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب صنعاء یمن کا جو گورنر ہے ابرہہ، اس نے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ پہ چڑھائی کر دی، اس کے ساتھ 60,000 جنگجو موجود تھے، اس کے پاس منجنیقیں بھی تھیں جو اس نے ہاتھیوں کے اوپر فٹ کی ہوئی تھی، بڑے بڑے پتھروں کو پھینک کر وہ کسی عمارت کو گرا دیا کرتے تھے، تو یہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کنکریاں دے کر بھیجا، ان کنکریوں نے تباہی مچا دی کیونکہ وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ ان ابابیل کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ان پر برسائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس ابرہہ کے تمام ہاتھیوں کو جو ہے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا اور تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورت القریش ہے جس کا ترتیب توقیفی نمبر 106 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے وہ 29ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، سورت القریش، اس میں 4 آیات ہیں۔ اس کا نام سورت القریش اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں یہ نام موجود ہے، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ اس سورت میں قریش کے قبیلے پر اللہ نے جو احسانات کیے تھے وہ اللہ نے احسانات بتائے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورت القریش رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے احسانات بتائے۔ ایک تو قریش پر یہ احسان بتایا کہ وہ بغیر خوف کے، بغیر کسی خطرے کے گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے اور یہ تجارتی سفر ان کے بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان یہ بتایا کہ انہیں بلد حرام یعنی مکہ میں امن، اطمینان اور تحفظ اور خوف سے بچانے کی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس انسان کو کہ یہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے، اسے چاہیے کہ جس اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اسی رب کی عبادت کرتے رہا کرو۔ اس کے بعد سورت الماعون ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 107 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے وہ 17ویں سورت ہے۔ سورت الماعون یہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کہتے ہیں عام استعمال کی چیزیں، کہ وہ لوگ عام استعمال کی چیزیں بھی کسی کو عاریتاً نہیں دیتے تھے، اس لیے سورت کا نام ماعون رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک گروہ تو ایمان والوں کا ذکر کیا اور ایک گروہ منافقین کا ذکر کیا۔ جو ان لوگوں کا ذکر کیا انسانوں کے 2 گروہوں کا، ایک تو وہ ہیں جو کہ
کفر کرتے رہے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یتیموں کا حق دبا لیتے تھے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے تھے، غریب اور مسکین کو نہ خود کھلاتے تھے نہ دوسروں کو ترغیب دیتے تھے، گویا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ صحیح نہیں تھا، اللہ کے ساتھ بھی ان کا معاملہ صحیح نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ منافقوں کی 3 بری عادتیں اللہ نے یہاں بتائیں کہ وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یا تو نماز ادا ہی نہیں کرتے، اور اگر ادا کرتے ہیں تو پابندی کا خشوع خضوع دھیان نہیں ہوتا۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی ان منافقین کی کہ یہ ایسے بخیل اور کنجوس لوگ ہیں کہ عام ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی لوگوں کو انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، جس کا ترتیب توقیفی نمبر جو ہے وہ 108 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 15 ہے، مکی سورت ہے، اور اس میں کل 3 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور اس سورت کا نام بھی اس کی پہلی آیت میں موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر چونکہ کوثر کا ذکر کیا اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جام بھر بھر کر امت کو پلائیں گے۔ کوثر کا معنی خیر کثیر بھی ہے، نبوت کا بھی مراد ہو سکتی ہے، کتاب بھی قرآن مجید مراد ہو سکتا ہے، حکمت اور علم بھی مراد ہو سکتا ہے، معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن مفسرین کے نزدیک زیادہ یہی ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ اللہ کی نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ ہی کے لیے قربانی دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بشارت سنائی گئی کہ ایک تو یہ کہ آپ کے دشمن ہی ذلیل و خوار ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکافرون کا آغاز ہوا۔ سورۃ الکافرون یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 109 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 18 ہے۔ سورۃ الکافرون یہ مکی سورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام بھی پہلی آیت میں موجود ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اسلام کے منکروں سے کہہ دو کہ اے کافرو، اس لیے سورت کا نام سورۃ الکافرون رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم مصالحت کر لیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی اس سورت کے اندر سمجھایا کہ یہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ موحدین اور مشرکین کے درمیان ایک حد فاصل ہے، دونوں نظام الگ الگ ہیں، اور دونوں کے درمیان اس بنیاد پر مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے کافروں کی تمام چالوں کا، ان کی تدبیروں کا خاتمہ کر دیا اور فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ایمان میں کفر کی ملاوٹ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورۃ النصر کا آغاز ہوا، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 110 ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 114 ہے۔ اسی سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، اس لیے آخری جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ سورہ نصر یہ مدنی سورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس کا نام اس لیے نصر رکھا گیا کہ اس میں نصر کا ذکر پہلی ہی آیت میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ نصر جو ہے وہ مدد اور نصرت اور کو کہتے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ النصر رکھا گیا۔ اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہ سورت سن 10 ہجری میں نازل ہوئی، اور
اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 دن زندہ رہے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اس بارے میں میری دنیا سے جانے کی اطلاع دے دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا کوئی چند ایک لوگ تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس کی تسبیح بیان کریں اور اس کی عظمت بیان کریں۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، جس کا ترتیب توقیفی نمبر 111 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 6 ہے۔ سورہ لہب مکی سورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس کا نام بھی پہلی ہی آیت میں موجود ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا۔ چونکہ اس سورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر دشمن اسلام ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتاتی ہے کہ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال و اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی اور خاص طور پر بیوی، اس کے بارے میں اللہ نے حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی کا ذکر کیا۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت و آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص کا ذکر کیا۔ سورۃ الاخلاص یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 112 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 22ویں سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اس میں کل 4 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص وہ اس سورت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا موضوع جو ہے وہ اخلاص ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ کی ذات پاک ایک ہی ہے، وہ اللہ ایک ہی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا۔ توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق اللہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بندہ بھی عبادت کرے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور مشرکین جو اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے تھے یہی ان کا شرک تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس آیت میں وہی اللہ ہے جو کہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی نہ تو کوئی اس کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفلق کا آغاز ہوا، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 113 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 20 ہے۔ سورہ فلق یہ مدنی سورت ہے، اس میں 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید کے اندر اس سورت کے بارے میں کہ 5 آیتیں ہیں، اور پہلی ہی آیت میں یہ نام موجود ہے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس سورت کو نازل ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ذکر فرمایا کہ اسی صبح کی نسبت سے اس کو سورۃ الفلق کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 مخلوق کے شر سے، نمبر 2 اندھیرے کے شر سے، کیونکہ عام طور پر چور ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، حشرات الارض ہیں، اور یہ جادو ٹونے کرنے والے یہ اندھیرے میں ہی اپنا کام دکھاتے ہیں۔ نمبر 3 پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یہ جادو ٹونے کرنے والی عورتیں، یہ جادو ٹونے کرنے والے مرد، اللہ نے خاص طور پر ان کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ اور نمبر 4 حاسد کے شر سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس ہمارے لیے عطا فرمائی، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 114 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 21ویں سورت ہے۔ سورہ ناس مدنی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، اور اس سورت کا نام سورۃ الناس رکھا گیا اس لیے کہ پہلی ہی آیت میں یہ موجود ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
اسی وجہ سے اس کو سورۃ الناس کہا گیا کہ ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ ان دونوں صورتوں کو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کہا گیا۔ معوذتین یعنی ان دو صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہ ان دو صورتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ دونوں صورتیں معوذتین جسمانی اور روحانی آفتوں سے بچاؤ کے لیے بے حد مؤثر ہیں۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات مذکور ہیں، ایک اس کی ربوبیت، ایک مالکیت اور ایک الہیت۔ یہ تینوں صفات ذکر کرنے کے بعد ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی ڈالتا ہے۔ یہ انسان جب وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر یہ انسان بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے، شیطان بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے، لیکن انسان کیسے پہچانے یہ وسوسہ ہے؟ اللہ دل میں بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں، شیطان وسوسہ بری بات دل میں ڈالے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں اگر کوئی خیالات آئیں، انسان کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے؟ بہت آسان، اگر یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں یہ اللہ ہی نے دل میں ڈالی ہے، اور اگر وہ بات جو دل میں آئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے جو چھپ کر انسان کے دل کے اندر وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ انسان ان جادوگروں سے، ان حاسدوں سے، ان وسوسہ ڈالنے والوں سے اور ان حسد کرنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔